بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی، کیا یہ کیپٹلزم کا جواب ہے؟ 5 منٹ کی مختصر ویڈیو تھی اور اس میں ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی اپنی انگلش کی جو بک ہے این الٹیمیٹ سولوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنز، اس کتاب سے ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ اردو میں ہم نے اس پہ لکھا ہے الگ، اور آج انشاءاللہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اردو میں یہ ہم نے اس پہ لکھا تھا 2021 میں، اور یہ قدر تفصیلی ہے۔ انگلش میں ہم نے اس کو بالکل بریف لکھا ہے۔ تو اس پہ چند ایک ویڈیوز بنیں گی جن کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوں گے، تو اس کو آپ فالو کریں ساری ویڈیوز کو، تاکہ اس ٹاپک کو آپ سمجھ سکیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امام بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس تحریر میں ہم کمیونزم یعنی اشتراکیت کے بارے میں مختصراً بتائیں گے کہ اس کی بنیاد بھی غلط فلسفے پر رکھی گئی ہے، اور اس کی جزیات میں بھی کئی ایک خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ نظام روس میں بھی ناکام ہوا، اور آج جن ممالک میں کمیونزم ہے وہ ترمیم شدہ ہے۔ گویا کہ فلسفے اور خیالی دنیا کی حد تک اس فلسفے نے حالات سے دل برداشتہ کئی کمزور دماغوں میں انقلاب برپا کیا، اور کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آئے، لیکن عملی دنیا میں لینن اور اسٹالن کی لیبارٹری کا انجام دیکھ کر باقی ممالک نے اس میں تبدیلیاں کی۔ اب ان کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ یہ کمیونزم کے بنیادی فلسفے کی خطا ہے جو ہمارے معاشرے کے کمیونسٹوں کی گفتگو میں ظاہر ہوتی ہے کہ کمیونزم صرف اقتصاد ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یعنی خود ہی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں بریکٹ میں بلکہ بھی دینی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ صرف اقتصاد ہے، جبکہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ صرف اور صرف اقتصاد تو الحاد ہے، یعنی اس سسٹم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اکانومی ہے، یہ صرف اقتصاد ہے۔ تو یہ صرف اکانومی، صرف مال، صرف میٹیریل، صرف پیسہ، یہ تو الحاد ہے بیسیکلی۔ یہ تو میٹر کی پوجا ہے، یہ تو مادے کی پوجا ہے۔ دیکھیں، ہر غلط کام کرنے والے کے دماغ پر شیطان باطل دلائل کو مزین کر کے القاء کرتا ہے، اور یہ اس ملمہ سازی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام پوری جد و جہد کے ساتھ کرتا ہے، اور اس وقت وہ مکمل مطمئن ہوتا ہے۔ اس چکر میں آ کے لوگ شرک و کفر کے مرتکب ہو جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور ان تمام برائیوں کا ارتکاب کرنے والے اس وقت مزین شدہ باطل دلائل سے مغلوب ہو کر اس کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان جب آپ کو کوئی غلط کام آپ سے کرواتا ہے تو وہ اس کو ڈیکوریٹ کر کے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کو ایسی ڈیکوریشن اس کی کر دیتا ہے کہ وہ پوائزن کو آپ کو شربت کی طرح آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے۔ تو وہ اس انداز میں اس کو پوائزن کو پیش کرے گا کہ آپ اس کو شہد سمجھ کے پی جائیں گے۔ تو شیطان جو ہے یہ غلط کاموں کو مزین کر کے،
تو جو انسانوں سے قتل کرواتا ہے اور انسانوں سے چوریاں کرواتا ہے اور جتنے گناہ انسان کرتا ہے، تو شیطان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے آپ کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے کمیونسٹوں کا یہ جملہ کہ یہ صرف اور صرف اقتصاد ہے، اسی طرح کی مزین شدہ باطل دلیل ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں عقائد، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات و اقتصادیات وغیرہ ہر پہلو سے رہنمائی ہے، اور ہمیں اقتصادی نظام کا مارکس یا لینن سے مستعار لینے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ہم نے پہلے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو کمیونسٹ ہمارے ادھر سوسائٹی کی جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ کمیونزم تو صرف اقتصاد ہے، دین صرف نماز یا روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز اور روزہ جو ہے نا دین اسلام سے لیں، اور پالیٹکس اور اقتصادیات اور حکومت نظام اور یہ چیزیں جو ہے نا آپ کسی اور سے لیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن فلسفہ یا مفروضہ نہیں اور نہ ہی انسانی کلام ہے، بلکہ یہ سب سے بڑے سچے امانت دار انسان اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور اعلان کر دیا کہ جو بھی اسلام کے سوا کسی اور روش و نظریے پر چلا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ الحمدللہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہاں کارل مارکس وغیرہ کے ملحدانہ فلسفوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ کمیونزم کو لوگ دین کا مسئلہ بناتے ہیں، حالانکہ کمیونزم کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بے دینی ہے، کمیونسٹ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اقتصاد ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی تو زنادقہ اور الحاد ہے۔ کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ آج ہم نے اپنی تحریر سے پہلے جو 2.5 یا 3 صفحے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جن کو ہم بیان کریں گے۔ کارل مارکس کی جو فلسفی ہے اور اس کے اندر جو تضاد ہے، اس کی پریکٹس اور اس کی فلسفی میں جو کنٹرڈکشن ہے، یہ چیز بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہم نے بیان کرنی ہے، تو اس پہ چند کلپس اور بھی بنیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو ساری فالو کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔